من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26ویں پارے کا 9واں رکوع سورہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے. سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو آپ نے اس خواب کا ذکر صحابہ سے کیا. خواب یہ تھا کہ میں عمرہ ادا کر رہا ہوں. تو صحابہ نے تیاری شروع کر دی. 1500 صحابہ تیار ہو گئے آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو تیار ہو گئے تو آپ نے پھر مدینہ کے دیہاتوں میں بھی پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو جو جانا چاہے وہ آ جائے. تو وہاں سے بھی کچھ لوگ آ گئے لیکن جو منافق لوگ تھے وہ نہ آئے. اور منافقین نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا. نہ اللہ کے نبی واپس آئیں گے نہ یہ صحابہ زندہ واپس آئیں گے کیونکہ احرام باندھا ہوگا. احرام میں لڑائی تو کر نہیں سکتے, اسلحہ یہ لے کے نہیں جا رہے تو کافر ان کو ماریں گے مکہ والے, تو یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے. حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مکہ والوں نے روک دیا کہ آپ آگے نہیں آ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں, لڑنے نہیں آئے. لیکن مکہ والے نہیں مانے. مذاکرات چلتے رہے لیکن مکہ والے نہ مانے. پھر آخر میں صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس میں یہ شرطیں طے ہوئی. ایک تو یہ کہ آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال عمرہ کرنے آ جائیں, 3 دن کی اجازت ہوگی مکہ میں رہنے کی, اس کے بعد آپ کو واپس جانا ہوگا. اور آئندہ 10 سال کے لیے ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. یہ بھی صلح میں طے ہوا. اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ آ گیا تو اسے واپس بھیجنا پڑے گا. مدینہ سے اگر کوئی مکہ آ گیا اسے واپس نہیں بھیجیں گے. اب یہ اس طرح کی شرطیں تھیں جو ساری شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مان لی. اب صحابہ پریشان تھے کہ ایک تو عمرہ نہیں کیا, واپس جا رہے ہیں, اور دوسرا شرطیں ہمارے خلاف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ فتح نازل فرمائی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں واضح فتح کی, آپ کو فتح ملنے والی ہے. اور یہ فتح ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کے جو پہلے گناہ ہیں اور جو بعد کے گناہ ہیں ان سب کو اللہ معاف کر دے. نبی کے ذمے گناہ نہیں ہوتا, نبی تو معصوم ہوتا ہے. تو پھر یہاں گناہ کا لفظ کیوں بولا گیا؟
اس لیے کہ جس کام کو نبی سمجھیں کہ یہ گناہ ہے، حالانکہ گناہ نہیں تھا، اللہ کی نظر میں گناہ نہیں، لیکن نبی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی ہے تو ہم نے وہ بھی معاف کر دی۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی، آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، ایسی مدد کہ جس سے آپ کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اب چونکہ صحابہ پریشان تھے تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کر دیا، اطمینان، کہ بھائی اللہ کے نبی جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، تاکہ ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور زمین و آسمان میں جتنے لشکر ہیں یہ سب اللہ کے ہیں، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب اللہ ایمان والوں مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل کرے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، اور یہی تو اصل کامیابی ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے۔ جو منافق مرد و عورت ہیں یا مشرک مرد و عورت ہیں اور جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، برا خیال رکھتے ہیں، ان کو اللہ عذاب دے گا۔ اور یہ جو خیال رکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کے بارے میں برا خیال، یہ برا خیال انہی پر پلٹ کر آئے گا، یعنی حالات ان کے خراب ہوں گے، مسلمانوں کے نہیں ہوں گے، اور پھر ان پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ۔ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے، اللہ غالب، حکمت والا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ تین صفات، شاہد یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرے پارے میں بھی، 5ویں پارے میں بھی، 14ویں پارے میں بھی، 21ویں پارے میں بھی، 22ویں پارے میں بھی، کئی جگہ ہم پڑھ چکے کہ قیامت کے دن اللہ نبیوں سے پوچھیں گے میرا پیغام پہنچایا؟ سب نبی کہیں گے یہ اللہ پہنچا دیا۔ اللہ کافروں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں پہنچایا۔ اللہ نبیوں سے فرمائیں گے گواہ پیش کرو، تو سارے نبی کہیں گے امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، ہم سب گواہی دیں گے نبیوں کے حق میں۔ اب کافر ہم پر جرا کریں گے کہ تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب یہ نبی آئے تھے، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، سب کے سب سچے تھے، سب نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اب آخر میں اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی آپ نے ان کو بتایا تھا؟ تو آپ جو گواہی دیں گے، آخری گواہی، فیصلہ کن گواہی ہوگی، اس پر یہ فیصلہ ہوگا کہ نبی سچے ہیں یا کافر جھوٹے۔ تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، کہ ہم نے آپ کو وہ فیصلہ کن گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ جن کی گواہی پر نبیوں کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ آپ مبشر ہیں، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، آپ نذیر ہیں، کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ لہذا اب ہمیں حکم کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور ایمان لانا صرف یہ نہیں کلمہ پڑھ لیا، اللہ کہتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ، نبی کی مدد کرو، یعنی نبی جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی شان بھی بیان کرو، صرف ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی مدد نہیں، ان کی شان بھی بیان کرنی ہے۔ پھر اسی طرح وَتُسَبِّحُوهُ، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے، اس کی پاکی بیان کرنی ہے، بکرا اصیلا، صبح بھی اور شام بھی۔ اللہ کی تعریف کرو، نبی پر ایمان لاؤ، اور نبی کی تعریف بھی کرو اور نبی کا اتباع بھی کرو۔ اب ابھی صلح نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوہرے داماد، جو 2 مرتبہ آپ کے داماد بنے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان کو مکہ بھیجا۔
کہ آپ ان سے مذاکرات کرو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے استقبال بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ عمرہ کرنا چاہیں تو کر لیں، آپ کے نبی کو اجازت نہیں۔ تو حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ نبی کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں گا۔ تو اس پہ مکہ والوں کو غصہ آیا، انہوں نے ایک گھر میں بند کر دیا اور خبر مشہور کر دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ خبر نبی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور یہ بیعت موت کی بیعت تھی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو 1400 یا 1500 جتنے بھی صحابہ تھے سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابھی بیعت چل رہی تھی کہ خبر آ گئی کہ حضرت عثمان تو شہید نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی لوگوں تم سب نے بیعت کر لی، اب دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کر رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سب نے بیعت کی عثمان نے بیعت نہیں کی۔ پہلی بات تو کہ حضرت عثمان تو وہاں تھے نہیں، الزام تو لگ نہیں سکتا آپ پر، لیکن پھر بھی کوئی بدبخت اگر الزام لگائے کہ عثمان نے بیعت نہیں کی تو احادیث میں موجود ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی۔ اب جب یہ بیعت ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے اصل میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ہاتھ آپ کا تھا، بیعت اللہ سے ہو رہی تھی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پر صحابہ کا ہاتھ، اللہ کہتے ہیں ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ کی مدد۔ پھر اللہ فرماتے فمن نکث، جو یہ بیعت توڑ دے گا یعنی اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو اس کو پورا کرے گا تو پھر سمجھ لے اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب جب چونکہ واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جب آپ واپس مدینہ پہنچیں گے تو کچھ دیہاتی لوگ آئیں گے جو آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو وہ آ کے کیا کہیں گے، بہانہ کریں گے نا کہ شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمارے کاروبار کی مصروفیت تھی، ہمارے گھر بار کی مصروفیت تھی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں، یعنی اللہ سے معافی دلوا دیں ہمیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، جو ان کی زبانوں پہ ہے نا وہ دل میں نہیں ہے، دل میں منافقت تھی، زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینے پہ آئے یا تمہیں نفع دینے پہ آئے تو کون سی طاقت ہے جو اللہ کے سامنے آ سکے، تمہاری تکلیف کو روک سکے، یا تمہارے اوپر جو اللہ مہربانی کرنے والا اس کو روک سکے؟ کوئی رب سے بڑی طاقت ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ پھر فرمایا بل ظننتم، تمہارے کاروبار نے تمہیں مصروف نہیں رکھا، نہ بچوں نے مصروف رکھا، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور ایمان والے کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے، کیونکہ تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مکہ والے ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ زندہ نہیں بچ کے آئیں گے، یہ تمہارا خیال تھا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا، مضبوط ہو گیا، مزین ہو گیا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، اور یہ تمہارا خیال برا تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، میرا نبی یا نبی کے صحابہ وہ ہلاک ہونے والے نہیں، تم ہلاک ہونے والے ہو، تم برباد ہونے والے ہو۔ جو اللہ پر ایمان نہ رکھے، اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اللہ کی مرضی، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ پھر فرمایا کہ جب آپ مدینہ آگے کچھ دنوں کے بعد پھر آپ جائیں گے غزوہ خیبر کے لیے، یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے، ایک لڑائی کے لیے آپ جائیں گے، اور وہاں لڑائی نہیں ہوگی،
آپ کو مال غنیمت بہت ملے گا، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گیا تھا وہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا۔ اب جب اللہ کہتے ہیں کہ ان قریب یہ لوگ کہیں گے جب تم جاؤ گے مال غنیمت لینے یعنی خیبر کی طرف، یہ کیا کہیں گے؟ ذرونا، ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ چاہیں گے کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیں، تو آپ ان سے کہنا لن تتبعونا کذالکم، تم اسی طرح ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے جس طرح حدیبیہ میں تم نہیں گئے تھے، کیونکہ اللہ نے مجھے پہلے ہی یہ بتا دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ساتھ نہیں جاؤ گے۔ اب یہ جواب میں کیا کہیں گے یہ جو منافق لوگ ہیں؟ یہ کہیں گے بل تحسدوننا، یعنی اللہ نے تو ایسا کوئی نہیں کہا، آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے۔ اللہ کہتے نہیں، حسد والی بات نہیں ہے، بلکہ ان منافقوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ جب تم نبی کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ نہیں گئے تو رب نے کہہ دیا کہ اب غزوہ خیبر میں بھی یہ ساتھ نہیں جائیں گے، تو بس نبی نے منع کر دیا، نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اچھا چلو ان کو بتا دو کہ غزوہ خیبر کے بعد ایک اور لڑائی ہوگی، اور وہ جانا پڑے گا ایسی قوم کی طرف جو بڑی بہادر جنگجو قوم ہے، تو اس پہ تمہیں دعوت دیں گے، پھر دیکھتے ہیں تم ساتھ چلتے ہو کہ نہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو دیہاتی لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ ان سے کہیے گا ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو جنگجو ہے، وہ تم سے لڑیں گے اور یا صلح کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو اگر تم نے اس وقت بات مانی ہمارے ساتھ چلے تو اللہ تمہیں بہترین اجر دے گا، اور اگر تم نے اس وقت بھی انکار کر دیا جیسے حدیبیہ کے موقع پر انکار کیا تو یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب جہاد پر جانا کیا سب کے لیے فرض ہے؟ جب اللہ کے نبی بلائیں گے تو جانا تو پڑے گا، لیکن بعض لوگوں کو رعایت ہے۔ وہ کون؟ اللہ کہتے ہیں لیس علی الاعمى حرج، جو نابینا ہو وہ جہاد پہ نہ جائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیچارہ نابینا ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا، وہ کیا کرے گا؟ ولا علی الاعرج حرج، اگر کوئی لنگڑا ہے وہ جہاد پہ نہیں جا رہا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، کوئی بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے وہ جہاد پہ نہیں جا رہا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی، اور جو منہ پھیر لے گا یعنی جہاد پہ نہیں جائے گا یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو یعذبہ عذابا علیما، اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب وہ صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ لقد رضی اللہ، عربی گرامر کا اصول ہے کہ دو حرف تاکید کے جمع ہو جائیں تو معنی قسم کا بن جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں، واضح نہیں لیکن گویا کہ قسم کھا رہے ہیں۔ لام حرف تاکید، قد حرف تحقیق، یعنی پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ تو جب دو دفعہ پکی بات کہی جائے تو پھر وہ قسم کا معنی دیتا ہے۔ گویا اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی۔ اور آج کے بھنگی چرسی ناراض ہیں، وہ کہتے نہیں جی ہم صحابہ سے راضی نہیں ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کو مومن نہیں مانتے۔ ایسے بدبخت اور بدنصیب لوگ بھی ہیں کہ 15ویں صدی میں آ کے کہتے ہیں صحابہ مومن نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان مومنوں سے راضی ہوں، اللہ مومن بھی کہہ رہا ہے اور رضا کر سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے۔ اذ یبای عن المؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے نا میں ان مومنوں سے راضی ہوں، اللہ ان صحابہ کو مومن کہہ رہا ہے۔ تو نہیں مانتا تو نہ مان، تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا، رب انہیں مومن کہہ رہا ہے، اور صرف مومن نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، تو ناراض ہوتا تو ہوتا رہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا ان کے دل میں کیا ہے، تو اللہ کو پتہ ان کے دل میں ایمان ہے، اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ نے ان پر سکون و اطمینان نازل کر دیا۔
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی جو بالکل قریب تھی، یعنی وہاں سے واپس آئے، چند دنوں کے بعد خیبر گئے، خیبر فتح ہو گیا، مال غنیمت مل گیا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور وہاں انہوں نے بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر لڑائی کے صحابہ کو فتح دے دے، جیسے خیبر میں دے دی، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ اب کیوں نہیں دے رہا؟ یہ بھی تو ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ اب اللہ فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا، کشمیریوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کہتے ہیں حکیمہ، میں حکمت والا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کس کا کب امتحان لینا ہے، کیسے امتحان لینا ہے، اور کب کس کو فتح دینی ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ غالب ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔